بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کل ملک کی سیاست میں جتنی ہلچل مچی ہوئی ہے، اس تمام صورتحال میں ہر سیاستدان کی شخصیت کے مختلف پہلو کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ عمران خان کا وہ کردار آ رہا ہے جو بڑا ہی حیران کن ہے۔ میں تو جیسے جیسے ان کے فیصلوں کو دیکھتا ہوں، بیانات کو سنتا ہوں، اس وقت میرے ذہن میں جو خاکہ بنتا ہے وہ ایک بہت ہی مشہور اور معروف ڈاکٹر فاسٹس کا کردار کا خاکہ ہے۔ اب ڈاکٹر فاسٹس جو ہے ایک بہت ذہین قابل جرمن عالم تھا جو کہ روایتی علم سے بیزار ہو گیا اور دنیاوی علوم پہ اپنا کنٹرول چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے اپنی روح کا سودا کر دیا۔ اب مجھے لگتا ہے کہیں کوئی ایسی بات ادھر ہی نہ ہوئی ہو۔ عمران خان اور ڈاکٹر فاسٹس کے کردار میں کیا کیا سملیرٹیز ہیں، ان کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے، تو وہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ یہ ڈاکٹر فاسٹس جو ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ الزبتھ دور کے ایک عظیم رائٹر کرسٹوفر مارلو کا ایک لازوال ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے میں جس خوبصورتی سے مارلو نے انسان کے اندر پائے جانے والے لالچ کو موضوع بنایا، اس کو اگر آپ آج اتنے سالوں بعد ہی پڑھتے ہیں تو یقین جانیں آپ کو آس پاس اپنے بہت سے ڈاکٹر فاسٹس جیسے کردار نظر آئیں گے۔ اور اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ انسان کی عمر کا ایک دور ایسا ہوتا ہے جب وہ خواہشوں اور خوابوں پر سوار ہو کر دنیا کو ہر قیمت پہ فتح کرنا چاہتا ہے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر لامحدود خواہشوں کی تکمیل کے لیے بعض اوقات انسان کو اپنی روح بھی گروی رکھنی پڑ جاتی ہے، اور یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ انسان کا ایمبیشس ہونا اس وقت اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے جب اس کے ایمبیشنز کی کوئی حد ہی مقرر نہ ہو۔ لامحدود خواہشات کی غلامی اور لالچ کا پھر وہی انجام ہوتا ہے جو اس کی اپنی روح کو بیچنے والے ڈاکٹر فاسٹس کا ہوا تھا۔ ڈاکٹر فاسٹس جو تھا اس نے یونیورسٹی سمیت بہترین سکولز میں تعلیم حاصل کی۔ اس طرح عمران خان نے بھی ایچ ایس این پھر آکسفورڈ یونیورسٹی جیسی بہترین جگہ پہ تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر فاسٹس ایک جرمن اسکالر تھا جو مذہب، قانون، میڈیسن، فلسفہ سمیت دنیا کے کئی علوم کا ماہر تھا۔ بالکل ویسے ہی عمران خان ایک ماہر اور قابل کرکٹر تھا۔ اس کی صلاحیتوں کا پوری دنیا آج بھی اعتراف کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر فاسٹس اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا، اور ایسا ہی کچھ مجھے عمران خان کو بھی دیکھ کر لگتا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا تو یقین اس بات پر مزید پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس اور سے اور کی خواہش میں ہیومن لمیٹیشن سے ہٹ کر مور دین اے مین بننے کی خواہش میں مبتلا ہے کہ اپنی عقل گنوا بیٹھتا ہے اور خود کو ایک ایسی عظیم طاقت بنانا چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کی زیر اثر آ جائے، اور اس کو یقین تھا کہ وہ ایک ایسی طاقت بن بھی سکتا ہے۔ یہی کچھ عمران خان کو بھی دیکھ کر لگتا ہے کہ ایک عظیم کرکٹر بننے، اتنی عزت حاصل کرنے کے بعد بھی مطمئن نہ ہو، تو اس نے سوچا کرکٹ سے نکل کے سوشل ویلفیئر کا کام کرے۔ وہ بھی ہو گیا، تو اس کے بعد ان کو محسوس ہونا شروع ہوا کہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو جو بننا چاہے بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے خود کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا، سیاست میں آ گئے، اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے جیسے ڈاکٹر فاسٹس ایک شیطان یعنی لوسیفر کے ساتھ معاہدہ سائن کرتا ہے اور شیطانی طاقتوں کو اپنی روح بیچ کر 24 سال کے لیے ماورائے طاقت بھی حاصل کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح عمران خان نے بھی معاہدے کیے، کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا، کہیں الیکٹیبلز کے ساتھ معاہدے کیے، ان کو اپنی پارٹی میں شامل کیا، یہاں تک ان کو لگا کہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو انہوں نے کر لی شادی۔ اب بہرحال لوگوں کا کہنا ہے جو ان کو جانتے ہیں کہ جناب شاید اس شادی کی وجہ یہ تھی کہ ان کی دعا میں بڑا زور ہے۔ بہرحال اب اس سب کو جلد از جلد وزیر اعظم بننے اور سب کچھ حاصل کرنے کا لالچ، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، اور پھر جس طرح ڈاکٹر فاسٹس 24 سال کے لیے طاقت حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح عمران خان بھی وزیر اعظم بن جاتا ہے اور 5 سال کے لیے اس کو طاقت مل جاتی ہے، اور ٹارگٹ حاصل کرنے کے بعد جیسے ڈاکٹر فاسٹس کے اندر طاقت کے خمار سے سپر ایگو جنم لے لیتی ہے، اس میں سچ جھوٹ، اچھے برے، صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ عمران خان کے ساتھ بھی ہوا۔ پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے اپنے سپر ایگو کی وجہ سے اپنے آس پاس سب کچھ دکھائی دینا ہی بند ہو گیا، لیکن اس دوران جیسے وقتاً فوقتاً نیکی کا فرشتہ آ کر ڈاکٹر فاسٹس کو تنبیہ کرتا ہے کہ واپس آ جائے، جو کچھ کر رہا ہے اس کے بعد وہ بدترین انجام سے دوچار ہو گئے۔ اسی طرح شروع میں عمران خان کے ارد گرد اس کے قریب اچھے دوست بھی موجود تھے، اس کو سمجھاتے تھے کہ اس فیصلوں سے کوئی اچھے نتیجے نہیں حاصل ہوں گے، لیکن پھر وہی ہوا کہ عمران خان نے ان میں سے چند دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اللہ کی پناہ، اور باقی کے دوست اس سلوک کو دیکھ کے اپنی عزت بچاتے ہوئے خود ہی خان سے دور ہو گئے۔ اس کے بعد اگر عمران خان کے آس پاس کچھ باقی تھا تو وہ صرف لالچ تھا، اقتدار کا لالچ، پورا ہو جانے کے بعد اب دولت کا لالچ،
اور وہ لالچ فرح اور شہزادی بزدار اور محمود خان اور اعظم خان جیسے لوگوں کے ذریعے پورا کروایا گیا۔ تحفے تحائف کے ذریعے پیسے بنانے کا فارمولا استعمال کیا گیا۔ وہ عمران خان جو یہ کہتے تھے اگر میری بیوی تحفے میں مجھ سے قیمتی ہینڈ بیگ مانگے گی تو اس کے بدلے اس کو میں طلاق دینا پسند کروں گا۔ آج اسی عمران خان کی گھر میں کیا کچھ نہیں ہے، وہ تو خیر چھوڑیں، ان کی سہیلی کے پاس کروڑوں کے ہینڈ بیگ ہیں، قیمتی گاڑیوں اور بے تحاشا زیورات، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فرسٹ لیڈی جو گزشتہ فرسٹ لیڈی ان کی فرنٹ پرسن تھی۔ اور ڈٹائی کا یہ عالم ہے کہ اب اگر میڈیا عمران خان اور ان کی اہلیہ کو دوسرے ممالک سے ملنے والے تحائف پہ سوال اٹھائے تو ان کے منظور نظر ٹی وی پہ آ کے یہ بیان دے رہے ہیں کہ عمران خان نے تو یہ تحائف کچھ رقم ادا کر کے خرید لی اور اگر انہوں نے وہ مارکیٹ میں بیچ دیے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یعنی تحریک انصاف جو کل تک یہ بیان دیتی تھی کہ تحائف کی تفصیل اگر پبلک کی جائے تو پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات پر اثر پڑے گا، وہی لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں تحفے بیچیے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یعنی بے شرمی کی، ڈٹائی کی، جھوٹ کی ایک حد ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے ڈاکٹر فاسٹس کے پاس نیکی کے فرشتوں کے علاوہ بدی کے فرشتہ یا شیطان بھی آتے تھے اور شیطان نیکی والوں پہ حاوی ہو جاتے تھے، اس طرح عمران خان اپنے ان دوستوں سے دور ہو کے لوٹوں اور شیطانوں کے درمیان گھرتے چلے گئے جو انہیں طاقت اور شہرت کے سہانے خواب دکھانے اور ان کو یہ یقین دلاتے تھے کہ ان کی طاقت اور شہرت جو ہے وہ لازوال ہے۔ لیکن پھر جیسے ڈاکٹر فاسٹس کی زندگی میں ایک ایسا دن آیا کہ 24 سال ختم ہونے والے تھے، آخری دن تیزی سے گزر رہا تھا، شیطانی طاقتوں کو اپنی روح بیچنے والا معاہدہ ختم ہونے والا تھا اور فاسٹس کی شدت سے خواہش تھی کہ گھڑی کی سوئیاں رک جائیں، اس کی طاقت کو زوال نہ آئے۔ ایسا ہی کچھ عمران خان کے ساتھ بھی ہوا اور آخر وہ وقت آ گیا جب ان کے اقتدار ان کے اپنے ہاتھوں سے پسرنے لگا، معاہدہ ختم ہو رہا تھا، لیکن انہیں لگتا تھا ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اپنی فطرت اپنے قوانین کہاں بدلتی ہے، روح کو گروی رکھ کے طاقت، دولت اور شہرت حاصل کرنے کا دورانیہ جیسے ڈاکٹر فاسٹس کے لیے ختم ہو گیا، وہی کچھ عمران خان کے ساتھ بھی ہوا۔ عمران خان نے جتنے مرضی میں نہ مانوں کی رٹ لگائی اور کہا میرے پاس بہت بڑے بڑے سرپرائز ہیں، میں آخری بال پہ بازی پلٹ دوں گا، شہباز شریف اچکن نہیں پہن سکیں گے، کچھ نہیں ہوا۔ اور وہ وقت آیا جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، عمران خان کو ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑی۔ وہی عمران خان جو 10 سال تک اقتدار میں رہنے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ 3.5 سال بعد اپنے گھر چلے گئے۔ یہاں تک کہ اب تو ریاست نے بھی ان کے نئے امریکہ کے خلاف بیانیے کا پول کھول کے رکھ دیا، جس کے بعد اقتدار کو دور کی بات ہے عمران خان کو اپنی سیاست بچانا بھی مشکل ہوگا۔ اور ایسا کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان بھی ڈاکٹر فاسٹس کی طرح منطقی انجام کو پہنچے، اور یہی حقیقت ہے کہ اگر خواہشات کے راستے پہ توازن نہ رکھیں، اچھائی اور برائی کی تمیز ختم کر دیں، لالچ حاوی آ جائے تو خواہشوں اور خوابوں کی قیمت ہر حال میں چکانی پڑتی ہے۔ اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ڈریں اس وقت سے جب ان کا بھی کوئی ایسا ہی انجام نہ ہو کہ اللہ معاف کرے کہ وہ دوسرے ان کی مثالیں دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر پناہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔